ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام پرپز آف لائف میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، ایک دوسرے کو سمجھ پانے میں صرف کیا، اور تقریباً اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی قیمتی بات آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتائی تھی کہ اللہ نے انسان کو صورت میں تو انسان کے پیدا کیا، لیکن انسان بنا کر نہیں پیدا کیا، وہ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر انسان بنتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں پرپز آف لائف میں، وہ اسلامک پس منظر میں بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہر مذہب، سارے دین ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں، لیکن اسلام مذہب جو ہے اس کی خصوصیات، صفات اور اس کے کیا صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن میں دنیا کے دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا آدر کرتا ہوں، ان کا سمان کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے جو دھرم میں نے پڑھے ہیں، مذہب پڑھے ہیں، ان کے جو فنڈامنٹلس ہیں وہ اگر بالکل ایک نہ صحیح تو بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ جی، مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے شاید کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ میں ہندوؤں کا بہت دشمن تھا، اس لیے کہ مجھے بتایا ہی گیا تھا، لیکن جب میں نے گیتا جی کا ادھین کیا تو میرے خیالات بدل گئے، اور میں نے دیکھا کہ اس دھرم میں بھی بہت جگہ پر حق ہے جو چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کہیں کہیں ضمنی اور چھوٹی اور باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ سارے مذہبوں میں تقریباً ایک سے ہیں۔ بہرحال اسلام کے بارے میں جو بات میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں مسلمانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس دین کو وہ اسلام سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، وہ اسلام کو جانتے بھی ہوں۔ اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دور خود مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کو رسمی باتیں بتائی گئی، ریچولس میں پھنسا لیا گیا ہے۔ جو فاؤنڈیشنز ہیں اسلام کے، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ اسلام کے ان کو نہیں بتائے گئے، نہ انہوں نے خود ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو ہندو بھی دیکھیں، سکھ بھی دیکھیں، کرسچن بھی دیکھیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسلام کے متعلق وہ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو عام طور پر دھارمک اور مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بات بات میں دھرم کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے دھرم ہے، ہمارے سامنے دھرم ہے، ہم دھرم کی قسم کھاتے ہیں، ہم دھرم کی سوگند کھاتے ہیں، لیکن کم سے کم اسلام میں، اور میں سمجھتا ہوں اوروں میں بھی یہ ہوگا، لیکن میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اسلام میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو مسلمان سے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آگے دھرم کو رکھو، جو یہ کہتا ہے کہ اپنے آگے دھرم کو رکھو، مگر دھرم کے آگے اپنی عقل کو رکھو۔ فیصلہ تمہاری عقل کرے گی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بشرطے کہ وہ انڈیپینڈنٹ عقل ہو اور صحیح عقل ہو۔ کہ اسلام میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو جو قرآن کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سزا جہنم کی صرف ان لوگوں کو ملے گی کہ جن کو ہم نے عقل دی تھی مگر انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا۔ جی، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب جہنم میں جلنے والے لوگ جل رہے ہوں گے تو اس وقت ملائکہ آ کر ان سے کہیں گے کہ بھئی ایسا تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تم کو اللہ کے رحمت کے دامن میں جگہ نہیں ملی اور تم جہنم میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے جہنم میں کون کون لوگ ہوں گے؟
جہنم میں چور ہوں گے، جہنم میں ریپ کرنے والے ہوں گے، جہنم میں دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، اسی قسم کے جو نٹوریس لوگ ہیں وہ سب ہوں گے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ملائکہ ان سے یہ کہیں گے کہ تم نے کون سا جرم کیا، کون سا کرائم کیا کہ تم کو اللہ کی رحمت کے دامن میں جگہ نہیں ملی اور جہنم میں تم کو ڈھکیل دیا گیا، تو وہ کرمنلس نے کرائم الگ الگ کیے ہوں گے، کسی نے رشوت دی ہوگی، کسی نے کرپشن کیا ہوگا، کسی نے ایکسپلائٹیشن کیا ہوگا، مگر ان سب کا جواب ایک ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ ہم سب کا ایک کامن فیکٹر یہ تھا کہ ہم کو اللہ نے سننے کے لیے کان دیے تھے، سمجھنے کے لیے عقل دی تھی، مگر ہم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تو چونکہ عقل سے بڑی انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اور عقل کو استعمال نہ کرنا سب سے بڑا کفران نعمت ہے، اس لیے گھوم پھر کر بات وہیں پر جاتی ہے۔ میں بھی بتاؤں گا، آپ کو مزید وضاحت کروں گا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان عقل کو کام میں لائے اور عقل کو استعمال کرے اور عقل کی روشنی میں اپنے فیصلے کرے، تو دنیا میں بھی امن، سکون اور چین جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ میں بھی آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو قرآن نے اور بھی آیتیں، لیکن یہ کہ وقت کم ہے، میں صرف ایک ہی آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے کہ جہنم میں جلنے والے اپنا جو گناہ بتائیں وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی تھی، مگر ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم عقل کو استعمال کرتے تو ہم صحیح فیصلے تک پہنچتے اور غلط فیصلے نہ کرتے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو زمین پر بھیجا، تو جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنا وائسیجنٹ بنا کر بھیجا تھا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، مگر دیا نہیں گیا تھا منصب ان کو۔ جب وہ زمین پر آ گئے تو جبریل امی آئے، اور آنے کے بعد یہ پوری تفصیلی بات میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائے، مگر وہ آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے منصب ہمیشہ ٹیسٹ کے بعد ملتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کہا کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے دین کو لایا جاتا ہے، دھرم کو لایا جاتا ہے، مذہب کو لایا جاتا ہے، اور حیا کو لایا جاتا ہے۔ حیا کے معنی سینس آف رسپیکٹ، اور عقل کو لایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک کو لیجئے، دو کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کا سلیکشن صحیح ہوا تو آپ کو خلیفہ اللہ بنائے گا، ورنہ نہیں بنائے گا۔ آپ دیکھیے، وہ دین کے پیغمبر بن کر آئے ہیں، اور دین بغیر حیا کے ہو نہیں سکتا، بغیر شرم و لجہ کے دین ہو نہیں سکتا۔ جس میں سینس آف سیلف رسپیکٹ پائی جاتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ لیکن حضرت آدم نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ میں دین کو چھوڑتا ہوں، حیا کو چھوڑتا ہوں اور عقل کو لیتا ہوں۔ تو دین کے مقابلے میں بھی جو عقل آئی ہے تو حضرت آدم نے عقل کو سلیکٹ کیا اور چنا۔ اب یہ الیگوریکل لینگویج میں ساری بات ہو رہی ہے، استعاراتی زبان ہے۔ تو اس وقت جبرائیل نے حیا سے اور دین سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو یہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اب کہاں جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ جدھر جدھر عقل جائے پیچھے پیچھے تم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور عقل اگر ایک لیول پر آ جائیں گے تو دین عقل کو فالو کرے گا، عقل دین کو فالو نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور اگر مسلمان اسے اپنے سامنے رکھتے تو کبھی بیوقوفیوں کی باتیں نہ کرتے۔ وہ اگر یہ سمجھتے کہ نماز سے بھی زیادہ اہم عقل ہے، روزے سے بھی زیادہ اہم عقل ہے، دین کے سارے جتنے ریچولس ہیں ان سب سے زیادہ عقل ہے، اگر آپ نے سمجھداری کے ساتھ یہ امور انجام دیے ہیں تو صحیح ہے۔ اور اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے، ریچولسٹک انداز میں آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ اور خدا نخواستہ اندیشہ ہے کہ گناہ نہ بن جائے۔ اسی لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر والعناء حبذا نوم الاکیاس وافطارهم۔ میں عربی بات زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ بہت کرٹیکل جنکچر ہے اس لیے میں نے خطبے کا ٹکڑا پڑھ دیا آپ کے سامنے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایسے نمازیوں کی ہوگی کہ قیامت کے میدان میں جب وہ آئیں گے کہتے ہوئے کہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھیں، تو ملک ان کو نامہ اعمال جس میں ان کا رجسٹر نامہ لکھے جاتے ہیں وہ دکھائیں گے، تو وہ دیکھیں گے نماز کے کالم میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک بھی نماز نہیں ہے ہی نہیں نماز۔ جبکہ وہ رات کی نماز بھی ناغہ نہیں ہوتی جسے نماز شب کہا جاتا ہے، پنجگانہ بھی ناغہ نہیں ہوتی تھی، سنتی نمازیں وہ بھی ناغہ نہیں ہوتی تھی، مگر ایک نماز بھی ان کو اپنے رجسٹر میں نہیں دکھائی دے گی۔ پھر فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی روزہ چھوڑا ہی نہیں، سنتی روزے، واجبی روزے سب انہوں نے رکھے، مگر قیامت میں جو ان کا رجسٹر ہوگا اعمال کا اس میں ایک روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ان کی نمازیں کیوں غائب ہو گئیں، ان کے روزے کیوں برباد ہو گئے؟ صرف اس لیے کہ وہ نمازوں کو ریچولسٹک طریقے پر ادا کرتے تھے، سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا فہم کیسا ہونا چاہیے، اس کی بصیرت کیسے ہونا چاہیے، اس کی انٹیلیجنس کیسی ہونا چاہیے۔
روزے رکھنے والے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان نماز پڑھنے والوں کو کیا ملا؟ ثواب تو کچھ ملے گا نہیں، خالی راتوں کی جاگ اور تھکن، اور روزہ رکھنے والوں کو خالی بھوک اور پیاس۔ یہ دیکھیے حضرت علی کو سارے مسلمان مانتے ہیں، کوئی چوتھا خلیفہ مانتا ہے، کوئی پہلا امام مانتا ہے، لیکن مانتے تو سبھی ہیں۔ بے شک۔ یہ ان کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے فرمایا حبذا نوم الاقیاس و افطاروں میں، اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل بنیاد یہ تھی کہ ہر عبادت کی بیس عقل و ریزننگ کے اوپر ہو، چاہے وہ روزہ ہو اور چاہے نماز ہو۔ اگر آپ کو نماز آپ پڑھ رہے ہیں مگر آپ کو اس کا فلسفہ ہی نہیں معلوم ہے تو نماز پڑھنے سے حاصل کیا ہے؟ اب نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور میں معصوم کے دروازے سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے پوچھا اللہم صلی علی محمد۔ کہ فرزند رسول، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی بہت اہمیت ہے، یہ ٹکڑا جو یہ ہندو بھی سنیں، کرسچن بھی سنیں اور مسلمان بھی سنیں۔ کہا ہم نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، تو ہم کو معلوم کیسے ہو نماز پڑھ کے کہ نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا تو اسی وقت معلوم ہو جائے گا، اسی وقت جیسے ہی نماز پڑھی ویسے تم کو معلوم ہو جائے گا ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ، ریجیکٹ ہوئی یا قبول ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا ہر نماز کے بعد یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے کے بعد تمہارا جو کردار تھا، جو کیریکٹر تھا، جو بیہیویئر تھا، اس میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر تم جھوٹے تھے اور جھوٹے ہی بولتے رہے نماز پڑھنے کے بعد بھی تو سمجھ لو نماز تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ اگر تم لوگوں کو ستاتے تھے اور روزہ رکھتے رہے تو سمجھ لو روزہ تمہارا ریجیکٹ کر دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر ہر نماز کے بعد تمہارا کردار اونچا ہو جائے، کچھ بلند ہو جائے، کچھ نئی اچھائیاں تم میں آ جائیں، ہر روزے کے بعد کچھ نئی اچھائیاں تم میں آ جائیں، برائیاں تم میں سے دور ہو جائیں، تو یہ برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اچھائیاں آ نہیں رہی ہیں، نماز اور روزے کے قبول ہونے کی رسید آ رہی ہے۔ تبدیلی بدلاؤ ہونا چاہیے۔ تبدیلی رسم وہ ہے کہ جس میں رسم تو آدمی بجا لائے۔ ہم ساری، میں زیادہ سخت باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں کوئی کنٹروورسی پیدا کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں بھی مجبور ہوں، کیسے میں نہ کہوں؟ جب معصوم کہہ رہے تو میں کیسے نہ کہوں؟ میں تو ان کا غلام ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ ہمیشہ لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں مگر ایک ہوتی ہے رسم ریچول، ایک ہوتی ہے عبادت۔ دیکھیے ریچول اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ ریچول آپ بجا لاتے رہیں گے مگر آپ کے کیریکٹر میں، بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو اگر چینج نہ آئے تو آپ سمجھیے ریچول ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اگر ہر عبادت کے بعد آپ کے کردار میں، بیہیویئر میں چینجز آتے رہیں تو آپ سمجھیے یہ عبادت ہے جو قبول ہو رہی۔ کیوں؟ دیکھیے اس لیے کہ عبادت کے لیے کہا گیا ہے کہ عبادت ایک دوا ہے۔ اگر آپ دوا پی رہے ہیں اور دوا سے آپ کی بیماری دور نہیں ہو رہی تو یا دوا میں خرابی ہے یا آپ میں خرابی ہے۔ وہی صورت نماز کی، وہی صورت روزے کی ہے، اور وہی صورت ہر عبادت کی ہے۔ میں شیعہ ماتم مجلس کرتے ہیں، اس کی بھی حیثیت یہی ہے کہ اگر مجلس و ماتم کے بعد آپ کا کردار نہیں بدلا تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ نماز اس کی طرح سے یہ ماتم بھی قبول نہیں ہوگا اور یہ مجلس بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی جو فنڈامنٹل بات ہے، چاہے وہ دین ہو، دین کے اصول ہوں، پرنسپلس ہوں، یا شریعت ہو، ان دونوں کی فاؤنڈیشن ریزننگ پر رکھی ہوئی ہے۔ جو چیز ریزننگ کے اگینسٹ ہوگی اس کو اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے یہاں شریعت کا اصول یہ ہے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ جو عقل کا فیصلہ ہوگا وہی شریعت کا فیصلہ ہوگا، جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہی عقل کا فیصلہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ کون سا فیصلہ عقل کا ہے اور کون سا فیصلہ جذبات کا ہے؟ تو میں بہت سمپل لینگویج بتا دوں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی، کرسچنس کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، کہ یہ بہت آسان ہے۔ عقل کا تعلق ہے دماغ سے، اور جذبات کا تعلق ہے، بھاوناؤں کا تعلق ہے انسان کے دل سے۔ دل سے۔ اگر کوئی فیصلہ آپ عقل کی روشنی میں کر رہے ہیں تو وہ عاقلانہ فیصلہ ہے، اور اگر آپ دل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں تو پھر وہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے۔ اسی کو میں سمیٹ کر یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو شے اچھی ہوتی ہے تو اچھا ہونے کی پہچان عقل کے پاس ہوتی ہے۔ جو شے اچھی ہوتی ہے، عقل کسی شے کو اچھا بتا رہی کہ اچھی ہے تو وہ عقل کا فیصلہ ہے، اور جو شے اچھی لگتی ہے وہ دل کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ مثلاً ابھی میں اسپتال میں تھا، ہمارے صاحب مجھے ملے، گٹکا کھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا آپ گٹکا کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے اچھا لگتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جی۔ تو جب انہوں نے خود کہا گٹکا اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا ہے نہیں، لگ رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی لڑکی سندر آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اچھی زیور میں لدی پھندی اور میک اپ کیے ہوئے، تو آپ اس کو گھورتے رہیں گے۔ کیوں؟ آپ میں پوچھا بھائی کیوں سے آپ گھور رہے ہیں؟ آپ کہیں گے اچھی لگ رہی ہے۔ جہاں لگنا آیا وہاں دل آ گیا۔ اور جو شے اچھی لگتی ہے اس کا حسن، اس کی سندرتا پرماننٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو لڑکی آج آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے یہ زندہ رہے گی نا ابھی، یہ جب 80 برس کی ہوگی تو کیسی لگے گی آپ کو؟
سمجھے نا؟ تو اس کا حسن، اس کی سندرتا یہ لگنے والی چیز ہے، وہ آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اسلام کہتا ہے جو شے آج ہے کل نہ رہے اس کو کیوں تم دیکھ رہے ہو، اس کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ جو شے اچھی ہو اسے پسند کرو۔ یہی لڑکی اگر صورت کے بجائے آپ دیکھیں اس کی ایجوکیشن کیسی ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، تو جیسا کیریکٹر بیہیویئر ایجوکیشن اس کا 18 برس کی عمر کا ویسے ہی 80 برس کی عمر میں ہوگا۔ تو اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اچھائی ہے، جو بیوٹی ہے، وہ جائے گی نہیں۔ تو جو شے اچھی ہوتی ہے اس کی بیوٹی دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، پرماننٹ رہتی ہے۔ جو شے اچھی لگتی ہے اس کی بیوٹی 2 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا زہر جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ جو شے اچھی ہو اس سے محبت کرو، جو شے اچھی لگے اس سے محبت نہ کرو۔ یہی سارے کرپشن کی جڑ ہے۔ پیسہ انسان کو اچھا لگتا ہے، اچھا ہوتا تھوڑی ہے۔ اگر اچھا ہوگا اس وقت جب آپ نے اپنی جائز کمائی سے کمایا ہو، اور اگر آپ نے رشوت لی، گھوس لی، تو خالی اچھا لگ رہا ہے آپ کو لیکن اچھا ہے وہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت نے بنیاد رکھی ہے، چاہے اس کی عبادات ہوں چاہے اعمال ہوں، سب کی بنیاد اس نے رکھی ہے عقل اور ریزننگ کے اوپر۔ جو شے اچھی ہو اسے اپنائیے، جو شے اچھی لگ رہی ہو اس کو ریجیکٹ کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی قیمتی بات آپ نے بتائی کہ انسان کو جو ہے وہ دل کی آواز نہیں بلکہ عقل کی آواز کو سمجھنا، اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج ہم معاشرے کے اندر، سماج میں یہ دیکھ رہے ہیں، اب تو یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کا زمانہ ہے، اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے نعرے، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں ہمیں عقل کا مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا یہ چیز ایک سوال ہے کہ مذہب و دھرم جو ہے اس میں شدت پسندی کی کتنی اجازت ہے؟ بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں لوگ مذہب کو لے کر کے، معلومات کچھ بھی نہیں ہے، چیزوں کو جانتے نہیں، بہت ایکسٹریم پہ پہنچ گئے چونکہ مذہب کا معاملہ آ گیا ہے۔ ایکسٹریم پر وہی لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اپنے دھرم، دین، مذہب کو عقل سے نہ سمجھا ہو، بلکہ ان کا اپروچ بھاوناتمک ہو، جذباتی ہو، ایموشنل ہو۔ وہی لوگ ہمیشہ ایکسٹریمسٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں خوارج تھے کہ رسول نے فرمایا تھا ان کے آنے سے پہلے، پیشین گوئی کے طور پر، پریڈکشن کے طور کے اوپر، کہ ان کی ایسی نمازیں کسی نے نہیں پڑھی ہوں گی، ان کے ایسے روزے کسی نے نہیں رکھے ہوں گے، ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی عبادتیں کرتے کرتے، ماتھوں پر گھٹے پڑ گئے ہوں گے سجدے کرتے کرتے، مگر فرماتے ہیں کہ ان کی یہ عبادتیں ان کو جہنم میں لے جا کے ڈال دیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو رسموں سے سمجھا ہوگا، عقل سے نہیں سمجھا تھا۔ اور دیکھیے بھائی یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے، یہ بہت گہرائی میں جاتا ہے، اور اسی لیے جہاں ایکسٹریمزم ہوگا وہیں پر ظلم ہوگا، وہیں پر ستم ہوگا۔ خوارج سے اچھی نماز کسی نے نہیں پڑھی، خوارج سے اچھا قرآن کسی نے نہیں پڑھا، خوارج سے اچھے روزے کسی نے نہیں رکھے، یہاں تک کہ صحابہ نے بھی نہیں رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری بھی نمازیں ان کے سامنے ہیچ ہوں گی، تمہارے روزے بھی ان کے سامنے ہیچ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہی بات میں نے آپ سے بتائی نہیں کہ جو جتنا عبادت کرے اتنا ہی اس کے دل میں دیا ہونا چاہیے، اتنا ہی اس کے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں عبادت تو ہوتی ہے مگر دیا نہیں ہوتی، رحم نہیں ہوتی۔ آپ پرانے اتہاس میں دیکھیں تو خوارج آپ کو ایسے ہی ملیں گے، آج بھی ان کی تعداد بہت بڑی موجود ہے، طالبان اور القاعدہ کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں، میں ذرا سوچ رہا ہوں تو اشارہ بتا دیتا ہوں۔ اسلام میں بھی مجرم کا، کرمنل کا قتل جائز ہے، اجازت دی گئی، بہت سخت شرطیں ہیں مگر اس کے بعد قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل بھی کر رہے ہیں تو اس کی توہین نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو ہیوملیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ کچھ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو القاعدہ اور طالبان کے احمق لوگ جو لوگوں کی جان لے رہے ہیں، بولتے کوئی جسٹیفیکیشن اس کا نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معصوم بچوں کو، 12 13 برس کے بچوں کو ہاتھ پیچھے رسی سے باندھے ہوئے اور ویسے ذبح کر رہے ہیں جیسے بکری ذبح کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ یہ انسان ہے؟ یہ لوگ ایسے لوگ انسان نہیں ہیں، نہ ان کی نماز ان کو بچا پائیں گے، نہ ان کا روزہ بچا پائے گا، نہ ان کی ظاہری طہارت و پاکیزگی ان کو بچا پائے گی۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ جائیں گے، اس لیے کہ اسلام سب کو معاف کر سکتا ہے مگر ظالم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک انسان اندر سے، ابھی آپ نے جو مثال دی ہے کہ جس طریقے سے بچوں کا دیکھا، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فٹ بال کے طریقے سے باقاعدہ کھیل رہے ہیں، جی فٹ بال کے طریقے سے کھیل رہے ہیں بنا مذہب۔ کیا قدرت نے اندر کی طرف سے انسان کو ایک اشارہ، دنیا کی کسی بھی قوم، کسی مذہب کا ماننے والا انسان ہوگا، وہ اندر سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں اس چیز، کیونکہ یہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ یہ مذہب ہے؟ نہیں، لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو ہے یہ بناوے مذہب کچھ بھی ہو، کہتے صاحب مسلمان ہیں، مسلمان کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے ان کو۔ نہیں، دیکھیے ہر مذہب کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جو بیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسلام میں سب سے بیسٹ اتھارٹی جو ہے، سپریم اتھارٹی، وہ ہمارے پیغمبر ہیں حضرت محمد۔ انہوں نے ان کے آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کا دین سے کوئی سمبند نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین سے، دھرم سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تیر
کمان سے جب نکلتا ہے تو کہاں جا کے گرتا ہے اس کو اللہ بہتر جانے، بہت دور۔ تو رسول کے بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر یہ نماز سے ان کا فاصلہ، روزے سے ان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا کہ جو تصور کا قابل نہیں ہے۔ صورت میں دین و دھرم کے آئیں گے لیکن دراصل مذہب و ان دین کا کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان نہ ہو تو اسلام بچ جائے گا، ان کے ہوتے ہوئے اسلام کا بچنا مشکل ہے۔ دے آر موسٹ کرولیسٹ انیمیز آف اسلام۔ ان سے بدتر کوئی مسلمانوں کا نمائندہ ہو نہیں سکتا، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، چاہے جتنے روزہ رکھیں۔ اس لیے کہ اسلام میں نے جیسا کہ آپ سے بتایا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن ظلم، اتیاچار، ایٹراسٹیز، ناحق لوگوں کا خون بہانا یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سامنے آیت پڑھ دوں؟ جی سورہ مائدہ میں غالباً 30ویں آیت ہے یا 29ویں آیت ہے کہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یقتلوا ویصلبوا وینفوا من الارض۔ یہ آیت ہے، یہ لمبی آیت ہے، میں اس کا شروع کا ٹکڑا پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، بچوں کا سر کاٹتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، ان کو پھانسیوں پر چڑھا دیا جائے۔ اتنے سخت الفاظ اسلام نے کسی بھی کرائم کے لیے استعمال نہیں کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہر عقیدے کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، بالخصوص آپ کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے لوگوں کو ایک قریب لانے کا کام کیا ہے۔ اس ماحول میں جہاں ہم اس صدی میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ ہماری جو یوتھ ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھ تو نہیں پا رہے ہیں، ایسے میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے قریب آنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم کو ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کرسچنس کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، سکھوں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں اسلام خود پھیل جائے گا اگر مسلمان خود سب سے پہلے مسلمان ہو جائیں۔ واہ، جب آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ اسلام کیا ہے، جب لوگ آپ کے کریکٹر اور بیہیویئر کو دیکھ لیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کیسے ہوتا ہے۔ آپ اپنے کریکٹر سے بتائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، خالی داڑھی رکھنے سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایک فلم آئی تھی یہاں پر خدا کے لیے، میں نے وہ فلم دیکھی تھی، اس میں ایک طالبانی مسلمان تھا اور ایک روشن فکر مسلمان تھا۔ وہ جو تھا طالبانی مسلمان، وہ داڑھی پہ داڑھی پر ہمارا بھی ایمان ہے، جز ہے شریعت کا، لیکن جزو شریعت ہے، کل شریعت تھوڑی ہے۔ تو جو روشن فکر انسان تھا اس نے جواب دیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اسلام داڑھی میں ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے، یہ فرق ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اسلام داڑھی میں ہے تو آپ مسلمان نہیں رہ گئے۔ ہاں، داڑھی اسلام میں داڑھی ہے، جیسے اور بہت سی چیزیں، ویسے اسلام میں ایک داڑھی بھی ایک چیز ہے، اس کو رکھنا چاہیے آدمی کو۔ لیکن یہ سوچنا کہ جو کچھ ہے وہ داڑھی ہے، یہ اسی سے سب غلط فہمیاں پھیلتی ہیں۔ عمل پر زور نہیں دیتے عمل پر زور نہیں دیتے۔ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سماج محفوظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا نام پرپز آف لائف ہے۔ آخر میں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ ایک پیغام دے دیں تاکہ یہ نوجوان جو ہے اس راستے پر چل کر کے وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھیں۔ ہم کو اس وقت جو اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، وہ اپنے مولویوں کو نہ دیکھیں، اپنے ملاؤں کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں رسول کیسے تھے، رسول کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے دوستوں سے بات کرتے تھے، کیسے دشمنوں سے بات کرتے تھے، مشکلیں آتی تھیں تو اس کو ایموشنلی حل کرتے تھے یا انٹلیکچولی اس کو حل کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ رسول کی سیرت کو دیکھیں اور حضور کی سیرت کی جتنی کاپی کر سکتے ہوں وہ کاپی کریں، تو وہ بھی سچے مسلمان ہو جائیں گے، ان کو دیکھ کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، پرپز آف لائف میں آپ نے اس قیمتی گفتگو کو سماعت کیا۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی گفتگو کا رزلٹ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم جو بھی عمل انجام دیں اسے معرفت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کر۔ تو لیجئے، وقت ہو چلا ہے اگلے پروگرام کا، ہمیں اجازت دیجئے، پھر ملاقات ہوگی پروگرام پرپز آف لائف میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔